تو سوال کہ پورے قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے رکوع، تو کیا وہاں رکوع کرنا چاہیے؟ جواب جی نہیں۔ اتنے رکوع رکھے گئے جتنا کہ 30 راتوں میں ہر رات میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے، اور رکوع کا مطلب کہ اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیے۔ تو جتنے نفل اتنے رکوع۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے جہاں لکھا ہوا ہو رکوع، آپ کیا کوئی نہیں کرتا، سب پڑھ رہے ہوتے، رکوع لکھا ہے نہیں کرنا، منزل لکھی ہوئی ہے نہیں رکنا۔ یہ 7 منزلیں قرآن کی ہیں پورے قرآن کے اندر، نہیں رکنا آپ کو۔ پھر کیا شریعت مقدسہ جن مقامات پر سجدہ بیان کرتی ہے وہ 15 مقامات ہیں۔ 15 میں 4 مقامات ایسے ہیں جن میں سجدہ واجب قرار دیا گیا، اور 11 مقامات ایسے ہیں جن میں سجدہ مستحب قرار دیا گیا۔ مستحب کا مطلب کہ اگر کیجئے تو ثواب ملے گا، اور بھلا کون سا ایسا مومن یا مومنہ ہے جو فری کے ثواب کو چھوڑ دے؟ یہ تو ایسا ہے کہ تلاوت ہو رہی تھی اور تلاوت میں سجدہ آ گیا، ایسا لگا جیسے سفر میں معراج تک آ گیا۔ خدا سے بات کر رہا تھا۔ یہ بات تو آپ کو یاد ہے کہ مولا فرماتے جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے بات کرے، قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ میں اللہ سے بات تو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو اللہ مجھ سے بات کر رہا تھا، تلاوت قرآن، اور ایسے میں سجدہ آ گیا۔ تو کیا کہوں میں کہ خدا سے بات کرتے کرتے خدا تک آ گیا۔ اس قدر موافقت ہے، غور کیجئے گا کہ تلاوت قرآن مجید میں سجدہ، زیارت عاشورہ میں سجدہ۔ اب تو پہچانیے کہ یہ بھی وہاں سے وہ بھی وہاں سے۔ زیارت عاشورہ بھی خدا کی طرف سے ہے، حدیث قدسی ہے۔ اس طرح قرآن پروردگار کا کلام معجزانہ ہے کہ جہاں سجدے کا عنوان ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھ میں سجدے کی آیت نہ بھی آئے، لیکن اگر سجدے کا نشان بنا ہوا ہے تو آیت کے مکمل ہونے پر سجدہ یا تو مستحب ہوگا یا واجب ہوگا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس اس لیے اشارہ کیا کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں سجدہ کریں اگر آیت پڑھ رہے ہیں۔ اگر ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو سجدہ واجب نہیں ہے، لائیو سن رہے ہیں سجدہ واجب ہو جائے گا اگر واجب سجدے کی آیت آ جائے۔ نماز واجب میں وہ 4 سورے آپ نہیں پڑھ سکتے جن میں سجدہ واجب ہے، جن میں سجدہ مستحب ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ مستحب نمازوں میں دونوں پڑھ سکتے ہیں اگر مستحب نماز میں معصوم کی طرف سے کوئی طریقہ بیان کیا گیا ہو۔ اب آئیے اتنی وضاحت کے بعد آیت کا ترجمہ۔ پروردگار فرماتا ہے ان تمام کی باتیں بیان کرتے کرتے کہاں سے چلے تھے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کو یاد کرو، کتاب میں عیسیٰ کو یاد کرو، کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، کتاب میں اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، کتاب میں یاد کرو کس کو؟ کہ حضرت اسماعیل کے بعد ادریس کو یاد کرو۔ ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اب خدا کہتا ہے کہ وہ تمام کے تمام جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی، نبیوں میں سے ان کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ کہ من ذریت آدم، ان کا سلسلہ چلا، یہ سب کے سب آدم کی ذریت تھے۔
اور ان کا سلسلہ آدم کے بعد کہاں تک چلا؟ کہ ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا. یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کے بعد آدم ثانی اس نبی کا لقب بنا وہ جناب نوح علیہ السلام ہے. گرچہ آپ کا نام نوح نہیں ہے، آپ کا لقب ہی ہے. نام میں اختلاف کہ آپ کا نام عبد الغفار تھا، غفار کا بندہ، اور نوح آپ کا لقب تھا. اور نوح کا لفظ کا ترجمہ ہے نوحہ کرنے والا. اپنے قوم کے حالات میں جو آپ نے اتنا نوحہ کیا تو نوحہ کرتے کرتے آپ نوح بن گئے. چلے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ خدا کو لفظ نوحہ اتنا پسند ہے کہ اپنے نبی کو نوحہ کرنے والا کہہ دیا. تو اگر امت کے حالات پہ نبی نوحہ کرے تو نوح ہو جائے، اور اگر فخر نوح پر چاہنے والے اہل ایمان نوحہ کریں تو ان کا نوحہ بدعت کیسے ہو جائے گا؟ نوحہ کرنا سنت نبی، کہ نام ہی نوح پڑ گیا. تو نوح علیہ السلام آج کو جانتا ہی نام کیا ہے آپ کا. نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے اب انبیاء ان کی نسلوں سے چلیں گے. اللہ اکبر. اب کوئی باہر ایسا نہیں رہ گیا کہ جس کی نسل سے انبیاء آئیں گے. آیت کہتی ہے ان میں سے جو ذریت آدم ہے نبی، اور ان میں سے جن کو ہم نے کشتی میں نوح کے ساتھ بٹھایا تھا. کون تھے وہ؟ کہ نوح کے فرزند، کہ جن کی نسل سے آگے انبیاء آگے بڑھے. کون؟ جناب سام علیہ السلام، نوح کے بیٹے. جناب سام کی نسل سے نبوت آگے بڑھی. اور سام کہاں تھے؟ کشتی کے اندر. جو کشتی کے باہر تھا وہ فنار ہو گیا، جو کشتی کے اندر تھا وہ پار ہو گیا. اب سمجھ میں آتا ہے کشتی کشتی ہوتی ہے، لکڑی کی ہو یا نور کی ہو. فرق اتنا ہے، لکڑی کی ہو تو جگہ محدود ہے، نور کی ہو تو لامحدود جگہ سے چلے گی. اور حسین کشتی نجات ہیں، لکڑی والی نہیں، بلکہ وجود مقدس سے پر نور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. شاید اسی لیے شاعر کہتا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب چاہے کوئی جاپان کا رہنے والا یا رہنے والی اپنا مذہب چھوڑ کے شیعہ ہو جائے، یا کوئی امریکن نژاد ہندوستانی پہنچے اوپر اور 8 مقامات چمکتے اور زمین کے دیکھے کہ پوری زمین پہ تو اندھیرا ہے، بس 8 مقامات چمکتے ہیں. زمین پہ واپس آ کے معلوم کیا وہ 8 مقامات کون سے ہیں، تو 8 مقامات میں سے ایک مکہ ہے، ایک مدینہ ہے، ایک کربلا ہے، ایک نجف ہے، ایک سامرہ ہے، ایک مشہد ہے، ایک کاظمین ہے، اور 8واں جنت البقیع. ان 8 مقامات کو اوپر سے چمکتے ہوئے زمین کے اندر دیکھا، اپنا مذہب چھوڑ کے علی کے ماننے والوں میں شامل ہو. کوئی اوپر جا کر نیچے دیکھ کر مان جائے، کوئی نیچے جا کر پھر مان جائے. نیچے سے اوپر آنا ممکن؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ. نہیں ہے.